الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں. جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، جیسا کہ یہ زمانے غیبت چل رہا ہے اور ہم منتظر بھی ہیں منتظر کے، اور اس زمانے غیبت میں اصلی معنی، اصلی مفہوم انتظار کیا ہے اور حقیقت انتظار کیا ہے، تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، انتظار جو ہے توقف کو کہتے ہیں، ٹھہرنا جی، اور ٹھہر کے آگے بڑھنا. سبحان اللہ. اب کسی جگہ پر کسی راستے پہ آپ چل رہے ہیں تو ایک ایسی منزل پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تاریک راستہ ہے، جی، یا ایک اچانک ایک آپ گاڑی لے کے چل رہے ہیں، ایک موڑ آتا ہے تو آپ اپنی رفتار کو دھیمی کر دیتے ہیں، یا کہیں پر آپ ٹھہرتے ہیں. تو یہ ٹھہرنا، اس کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے کہ انسان وہ ٹھہرا ہوا ہے اب آگے نہیں بڑھے گا. ٹھہرنا یعنی انسان جج کرتا ہے، یعنی فکر کرتا ہے، اور فکر کرنے کے بعد پھر کسی جگہ پر وہ آگے بڑھتا ہے. تو یہ توقف ہے. یہ توقف در حقیقت انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لے کے آتا ہے اور اپنی صحیح راہ کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے، صحیح راہ کی نشاندہی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. تو ویسے تو انتظار کے سلسلے سے مختلف انداز سے گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس کے کچھ ارکان ہیں. ایک وہ ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ایک ہم ہیں کہ جو منتظر ہیں، اور ایک وہ شرائط ہیں کہ جنہیں شرائط انتظار کہا جاتا ہے. بہت مختصر طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انتظار در حقیقت جس سطح پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، اس کے جو شرائط اور اس کے جو حالات ہیں، ان حالات سے آگے بڑھ کر، ان سے اوپر اٹھ کر آگے بڑھنے کا نام ہے. کہ جہاں پر ہم راضی نہیں ہیں کہ جو حالات ہیں جن سے ہم دوچار ہیں ان سے ہم راضی نہیں، ہم اس سے بہتر حالات چاہتے ہیں. جس معاشرے میں ہم ہیں اس معاشرے سے بہتر معاشرے کی تشکیل ہم چاہتے ہیں. تو اسے انتظار کہا جاتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں روایات میں ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج. کیوں انتظار فرج تمام امت کے اعمال سے بہتر ہے اور افضل ہے؟ اس لیے کہ مشکلات کے حل کا جو انتظار ہے در حقیقت انسان کے وجود کے اندر یہ عقیدہ توحید کی پختگی کو بیان کرتا ہے کہ جب ہم خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں تو پروردگار ہمیں ان حالات میں، ان دشواریوں میں، ان مشکلات میں یوں ہی نہیں چھوڑے گا، حل کرے گا. اور ان مشکلات کا حل بہتر طور پر اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ آئے گا کہ جو پرچم توحید کو ساری دنیا میں لہرانے والا ہے. وہ آئے گا جو پرچم عدل و انصاف کو ساری دنیا میں لہرانے والا ہے. اب وہ جب آئے گا تو کمزوروں کی، مظلوموں کی حکومت ہوگی. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہر ایک مظلوم، ہر ایک ضعیف انسان، ہر ایک کمزور انسان انتظار کر رہا ہے کہ ابھی تک ہمیں محکوم کیا گیا، ابھی تک ہمیں دبایا گیا، ابھی تک ہمیں کچلا گیا، لیکن وہ ایک آئے گا جو ہمارے زخموں کو مرہم رکھے گا. ایک امید ہے. تو یہ وہ امید کا مرحلہ ہے کہ جو انسان کو آمادہ کرتا ہے ایک آگے کی زندگی کی طرف. تو انتظار کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ یہ کہ حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا. ایسا نہ ہو کہ ہم اب انتظار کر رہے ہیں تو جب وہ آئیں گے تو تمام حالات کو وہ خود صحیح کریں گے، ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم انتظار کرتے رہیں. انتظار در حقیقت کسی عقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کا نام ہے. کہ جب آپ کسی مثال کے طور پر کوئی مہمان آپ کے یہاں آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے دسترخوان کا انتظام کرتے ہیں، پہلے سے مثال کے طور پر جو اچھا کھانا جو بھی اس کے لیے آپ بنانا چاہتے ہیں، جو اس کا ٹیسٹ آپ کو معلوم ہے، جو اس کا ذائقہ آپ کو معلوم ہے، جو اس کی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو جن چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جب وہ آ جائے تو اب کھانا مثلا بننے کے لیے تیار ہو رہا ہے، نہیں، جب وہ آ جائے تو آپ سوچتے ہیں کہ اب گھر کی صفائی ستھرائی کی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں تو اس انتظار کے اندر یہ مفہوم پوشیدہ ہے کہ شرائط انتظار کو انسان فراہم کرتا ہے. شرائط انتظار کو اب جب فراہم کرنے کی بات ہوئی تو حقیقت انتظار بھی یہ ہے کہ جب ہمارے امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور وہ آئیں گے اور آنے کے بعد پرچم عدل و انصاف کو نافذ کریں گے، لہرائیں گے، تو اب عدل و انصاف کی راہ میں ہمیں کوشش کرنا ہے کم سے کم اپنے گھر میں اس طرح کا مزاج بنائیں کہ گھر میں ایک ظالمانہ سوچ نہ ہو،
گھر میں، معاشرے میں، محلے میں، شہر میں جب ہم اس طرح سے کوشش کریں گے عدل و انصاف کو قائم کرنے کی اور ظلم سے مقابلے کی، تو یقیناً پھر ایک منزل وہ آئے گی کہ جب وہ منتظر جب وہ آئے گا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تو جب وہ پرچم عدل و انصاف کو لہرانے کے لیے آگے بڑھے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، اس کی مخالفت نہیں کریں گے، چونکہ پہلے سے ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہوا ہے۔ تو حقیقت انتظار یہ ہے کہ انتظار کے شرائط کے اوپر توجہ کرنا، اور خالی نہ انسان بیٹھا رہے کہ بس اب امام آئیں گے تو سب کچھ وہ صحیح کریں گے۔ کوشش یہ کرنا کہ اس ماحول کو ہم فراہم کر سکیں جو ظہور کی فضا میں ہم امام کا ساتھ دے سکیں، مظلوموں کا ساتھ دے سکیں اور ظالموں کے مقابل پر ہم کھڑے ہو سکیں۔ قبلہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب، امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹار سٹریم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الأجل مولا مولا الأجل